اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 130 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 131 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ و اور کے لیے اللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات ما جو فی میں السماوات آسمانوں، سما کی جمع ہے سماوات، وما فی الارض و اور ما جو فی الارض فی میں الارض زمین اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا و اور لقد تحقیق وصینا ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکید کر دی ہے، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب اوتوا دی گئی الکتاب کتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے، و ایاکم و اور ایا تم ہی بھی، کم تم اور تمہیں بھی، ان اتقوا ان اگر ان کے اتقوا ڈرتے رہو اللہ سے، و ان تکفروا اور ان اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فإن للہ پس ان بے شک لی کے لیے اللہ تو اللہ کے بے شک اللہ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض ما جو فی میں السماوات آسمانوں، و ما فی الارض و اور ما جو فی الارض زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وکان اللہ غنیا حمیدا اور کان ہے اللہ غنیا بے نیاز حمیدن سب خوبیوں والا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اور تحقیق کہ ہم نے تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جنہیں کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کے پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کی، اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وقان اللہ غنیا حمیدا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور لی کے لیے اللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور ما جو فی میں الارض زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کفا کافی ہے باللہ اللہ سے وکیلا کارساز اللہ ہی کا ہی کارساز کافی ہے، اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ کارساز کافی ہے، ان یشاء یذہبکم ان اگر یشاء وہ چاہے یذہب لے جائے کم تمہیں ایھا الناس اے لوگو، ویأتی و اور یأتی وہ لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ و اور کان ہے اللہ علی ذالک قدیرہ اللہ پر ذالک اس قدیرہ قادر اور اللہ اس پر قادر ہے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذالک قدیرہ اور اللہ اس پر قادر ہے، لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔
من کانا یرید ثواب دنیا، من جو کان ہے یرید چاہتا، جو چاہتا ہے ثواب دنیا، ثواب دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا، پس ان دا پاس اللہ تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا ثواب، والآخرت اور آخرت کا، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور کان ہے اللہ سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ من کان یرید الثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، وکان اللہ سمیعا بصیرا، تو اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک و حاکم وہی ہے۔ فرماتا ہے جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس کی وحدانیت کو مانو، اس کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی احکام تم سے پہلے کے اہل کتاب کو بھی دیے گئے تھے، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ وہ تو زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے انسان کفر کرنے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق کے ستائش ہے۔ اور جگہ فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، اللہ نے ان سے بے نیازی کی، اور اللہ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے، اپنے تمام بندوں سے غنی اور اپنے تمام کاموں میں حمد کیا گیا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور ہر شخص کے تمام افعال پر وہ گواہ ہے، اور ہر چیز کا وہ عالم و شاہد ہے۔ وہ قادر ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانیاں کرو تو وہ تمہیں برباد کر دے اور غیروں کو آباد کر دے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم کو لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ اس آیت پر غور کرو اور سوچو کہ گنہگار بندے اللہ اکبر و اعلیٰ کے نزدیک کس قدر ذلیل و فرمایا ہیں، اور آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ مقتدر پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ پھر فرمایا ہے اے وہ شخص جس کا پورا قصد اور جس کی تمام تر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، تو جان لے کہ جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ کے قبضے میں، دونوں جہان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، تو جب اس سے دونوں ہی طلب کرے گا تو وہ تجھے دے گا اور تجھے بے پرواہ کر دے گا اور آسودہ بنا دے گا۔ اور جگہ فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے، ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا پورا حصہ ملے گا۔ اور جگہ ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے۔ من کان یرید العاجلہ اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یصلیہا مذموما مدحورا، جو شخص دنیا طلب ہو تو ہم جسے چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں دے دیں۔ امام ابن جریر اس آیت کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جن منافقوں نے دنیا کی جستجو میں ایمان قبول کیا تھا انہیں دنیا چاہیے تھی، مل گئی، یعنی مسلمانوں سے مال غنیمت میں حصہ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے الہ العالمین کے پاس جو تیار ہے وہ انہیں وہاں ملے گا، یعنی جہنم کی آگ۔
وہاں کے گوناگوں عذاب. تو امام ابن جریر کے نزدیک یہ آیت مثل من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہیں کہ کوئی شخص نہیں کہ اس آیت کے معنی تو بظاہر یہی ہیں، لیکن پہلی آیت کو بھی اس معنی میں لینا ذرا غور طلب امر ہے، کیونکہ اس آیت کے الفاظ تو صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا الہ العالمین کے ہاتھ ہے. تو ہر شخص کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی ہمت ایک ہی چیز کی جستجو میں خرچ نہ کر دے، بلکہ دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. جو تمہیں دنیا دیتا ہے وہی آخرت کا مالک بھی ہے اور آخرت دے سکتا ہے. یہ بڑی پست ہمتی ہوگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگو. نہیں بلکہ تم دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کاموں اور بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اپنا نصب العین صرف دنیا کو نہ بنا لو. عالی ہمتی اور بلند پروازی سے وسعت نظری کو کام میں لا کر عیش جادوانی کی کوششوں صحیح کرو. یاد رکھو دونوں جہان کا مالک وہی ہے، ہر نفع اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی نہیں جسے اس کے ساتھ شراکت ہو یا اس کے کاموں میں دخل ہو. سعادت و شقاوت اس نے تقسیم کی ہے، خزانوں کی کنجیاں اس نے اپنی مٹھی میں رکھ لی ہیں. وہ ہر ایک مستحق کو جانتا ہے اور جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اسے وہی پہچانتا ہے. بھلا تم غور تو کرو کہ تمہیں دیکھنے سننے کی طاقت دینے والے کا اپنا دیکھنا سننا کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.